بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین کھانا وہ ہے جس میں زیادہ ہاتھ شریک ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کا حکم ارشاد فرمایا مہمان کی خاطر مدارت کرو اور کسی قدر پرتکلف کھانا کھلاؤ۔ 2-3 دن حق مہمانی کا ہے، مہمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ میزبان کے گھر جم جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل کر کھانا کھانے میں برکت ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر خاندان کے افراد مل کر کھانا کھائیں تو اس کھانے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اجتماعی طور پر کھانا کھانے سے بے حساب اور دوسرے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً اکٹھے کھانا کھانے والے خاندانوں کے افراد میں دماغی بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو بچے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ان کا ذہن اچھے انداز میں نشو نما پاتا ہے، کیونکہ والدین کی موجودگی میں کھانا کھانے سے ان کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ جو بچے ہفتے میں کم از کم 5 مرتبہ والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ پر اعتماد اور عقل مند ہوتے ہیں، ان کی بجائے ایسے بچے جو والدین سے دور ہوں زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور دماغی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر تحقیق کی ہے، اور میڈیکل سائنس نے تحقیق کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے خاندان کے افراد یا دوستوں کے ہمراہ مل جل کر کھانا کھاتا ہے تو دل میں خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی مل جل کر کھانے سے مسکراہٹ کی لہریں معدہ اور آنتوں پر خوشگوار اثر ڈالتی ہیں، جس سے معدہ اور آنتوں کی رطوبتیں زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے، اور یہی رطوبتیں جسم کا حصہ بن کر جسم میں قوت اور توانائی پیدا کرتی ہیں، جبکہ تنہا کھانے سے انسان کے ذہن میں مختلف خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے اعصاب میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، رطوبت مادہ کم مقدار میں خارج ہوتی ہے اور بہت سے معدہ اور پیٹ کے امراض پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ غیر مسلم لوگوں میں اجتماعی طور پر کھانا کھانے کا رواج نہیں ہے۔ اگر آپ اجتماعی طور پر کھانا نہ کھائیں تو اس کے نقصانات سے غرور و تکبر جنم لیتا ہے، احساس کمتری جنم لیتی ہے، اور اس طرح تنہا کھانا کھانے سے رزق بھی بہت سا خراب ہوتا ہے، جبکہ اگر مل کر کھانا کھایا جائے تو یہ تمام برائیاں پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر تنہا کھانا کھایا جائے تو ان خاندانوں میں، ان افراد میں اور ان اقوام میں محبتوں میں بھی اضافہ نہیں ہوتا، ملکی غذا بھی ضائع ہوتی ہے، برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں اور نفرتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جبکہ کسی بھی خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے، یکجا رکھنے کے لیے محبتیں انتہائی ضروری ہیں، برکتیں انتہائی ضروری ہیں، اور ان کا اکٹھا رہنے کے لیے نفرتوں کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ ساری گول اچیو کیے جا سکتے ہیں جب خاندان میں یہ عادت ڈالی جائے کہ اجتماعی طور پہ کھانا کھایا جائے۔ اسی طرح سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں برکت ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو اکٹھے مل بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے اس کھانے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بہت اچھے اثرات دل کے اوپر اور جسم کے اوپر بھی رونما ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے بہت سی عمدہ روایات بھی اپنے خاندان سے سیکھ جاتے ہیں، آداب طعام سیکھ جاتے ہیں، جو کہ آج کل کی نوجوان نسل کے اندر بہت کم ہیں، اور اسی طرح غذائی عادات والدین سے بطور ورثہ بھی بچوں کو مل جاتی ہیں۔ کچھ غذائی عادات وہ خود حاصل کرتے ہیں اور کچھ والدین انہیں سکھاتے ہیں۔
لہٰذا ماہرین جو تعلیم ہے، ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ بھی اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ خالی صرف بچوں کو پڑھانا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ انہیں نمونہ دکھانا بھی مقصود ہے۔ تو وہ غذائی عادات جب بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے افراد کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو وہ اچھا نمونہ اور اچھی عادات وہ ان سے سیکھتے ہیں۔ لہٰذا جو صحت و مسرت کی دولت انہیں مل سکتی ہے، یقیناً وہ کسی اور جگہ سے انہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر مل بیٹھ کے کھانا کھایا جائے تو یقین جانیے کہ ہر کھانے کا نوالا آپ کے لیے سونے سے زیادہ قیمتی ثابت ہوگا، اس کے اندر اس قدر کامیابی کا سامان ہوگا۔ اسی طرح روایات میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک جماعت امریکہ گئی اور انہوں نے وہاں دسترخوان لگایا، مسلمانوں کی یہ جماعت تھی، دسترخوان لگایا۔ اسی دوران ایک حبشی امریکن آیا اور اس نے کہا کہ میں نے چند سوالات کرنے ہیں۔ تو اس کے چند سوالات کرنے سے پہلے جماعت نے بہتر یہ سمجھا کہ کیوں نہ اس کو کھانے میں شریک کر لیا جائے۔ اب جب اس کو کھانے میں شریک کیا تو اس نے دیکھا کہ سارے لوگوں نے ایک ہی برتن میں کھانا کھایا اور ایک ہی برتن میں پانی پیا، اور جب کھانا کھا چکے تو اس نے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اب جماعت کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو ہم سے کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ جس اسلام میں میں نے اس قدر خوبصورت سادگی اور محبت دیکھی ہے، اگر یہی اسلام ہے تو پھر یہی اسلام مجھے قبول ہے، جبکہ میں نے تو آج تک اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ سارا طور طریقہ نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں تو ہر ایک فرد کے برتن، پلیٹیں، چمچے، کانٹے، گلاس سب کچھ الگ ہے۔ لہٰذا جس اسلام کے اندر اس قدر سادگی اور محبت ہے تو مجھے یہی اسلام قبول ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس اجتماعی کھانے کی سنت کی برکت کی وجہ سے وہ شخص ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اسلام نے جامع اور بہترین کھانے کے آداب دنیا والوں کو عطا کیے ہیں۔ ان آداب پر عمل کرنے سے انسانی جسم بھی اور ذہن بھی پوری طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثلاً سارے خاندان کا ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا اچھے افعال میں گنوایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے غیر مسلموں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا باعث برکت ہے۔ ماہرین غذا کے تجربات اور نتائج سے بھی یہ بات اب سامنے آ چکی ہے کہ تمام افراد خاندان مل کر بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں تو اس سے محبت، پیار، سلوک، اتفاق، اتحاد، برکت اور کثیر نفع حاصل ہوتا ہے، اور وہ کھانا انتہائی لذیذ محسوس ہوتا ہے، اور کھانا چبانے کے لیے بھی کافی ٹائم مل جاتا ہے۔ جبکہ اگر تنہا طور پہ کھانا کھایا جائے تو تنہا خوری ایک بہت برا عمل ہے، اور نوجوان نسل بڑی تیزی کے ساتھ اس میں مبتلا ہو رہی ہے اور آداب طعام سیکھنے سے بھی قاصر ہو رہی ہے۔ لہٰذا والدین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو رواج دیں کہ سارے لوگ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے گھر کے افراد اکٹھے کھانا کھایا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمدہ سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کی جو برکات ہیں، عمدہ اخلاق، خلوص و محبت، اللہ تعالی ہمیں وہ بھی عطا فرمائے۔